السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا ویڈیو ہے یہ، تو اچھا لگے گا تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ آج کا ویڈیو سیریل کے اوپر ہے، الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ کہانی مل جائے گا۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کیسے آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے سب سے بڑے بت بال کو جھوٹا ثابت کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل از مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازاز بن ہارون علیہ السلام۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربانگاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ تفسیر ابن جریر جلد 23 صفحہ 53۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ قابل صد احترام ناظرین، بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ روح المعافی جلد 23 صفحہ نمبر 627۔ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بال بت کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں سورہ الصافات کی آیت نمبر 123 تا 132 میں ارشاد ربانی ہے: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو،
जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, सो वो दोजख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इले यासीन यानी इलियास पर सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के लोगों से मशहूर शहर बालबक को रुश्द व हिदायत का मरकज बनाया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। उस शहर का नाम बालबक भी उसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चुनांचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस कुफ्रिस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज किया। आज बालबक लुबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शानो शौकत के मजर है। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलके बिल्कीस को बतौर हके महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलेमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीना तो शमस का नाम दिया। नीज रोमी अहद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रोमी हुक्मरान ऑगस्टस ने इसे अपनी नौ आबादी बना लिया था। 1154 ईस्वी यानी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने इसे फतह किया। 1170 ईस्वी में एक जल्जले की वजह से यह शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसील तफसीर मजरी में अलामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तफासीर में हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत काबुल आबार वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायत से माखूज है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है, उसे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरफुल कुरान में तहरीर फरमा दिया। वो ये है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखीअब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्ती से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहां तक कि अखीअब और उसकी बीवी एजबेल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के मंसूबे भी बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर उफ्तादा गार में पनाह ली और अरसे दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आए। चुनांचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखीअब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज को खुशी खुशी मान लिया। चुनांचे कोहे किरमल के मुकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। उस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने। इसी तरह बादशाह की बीवी एजबेल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टा उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहां भी फैल चुकी थी। वहां के बादशाह ने भी आप अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी, यहां तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदअमालियों में मुब्तला रहा, यहां तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। मुआरफुल कुरान जिल्द 7 सफ़ा नंबर 470। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है
کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے؟ محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یشع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ معزز دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی۔ رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کر لیا۔ دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آتی سو رہتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مزری میں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اور حاکم رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ ناظرین گرامی، بائبل میں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمت اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی رائے یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔